پاکستان کا جھنڈا وہاں پہ ان پوسٹوں پہ لگایا جا رہا ہے، ہمارے جو فوجی ہیں اور ان کا جھنڈا اتارا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ہم نے ان کی ٹیریٹری میں جا کے اور اب ان کی پوسٹوں کو کیپچر کیا. اگر آج کوئی بھی یہ کہے نا کہ پاکستان نے حتی الامکان یہ کوشش نہیں کی کہ کوئی ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ نکلے اس معاملے کا، تو وہ بات تو درست نہیں ہوگی. کیونکہ ہوتے روکنے کی بجائے جتنی بار ہم نے انہیں کہا کہ بھائی آپ ان دہشت گردوں کو جو آپ کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں ان کو روکیں، جتنا ہم نے کہا اتنا وہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا. یعنی یہ الٹا ہوتا جا رہا تھا کام. ہر ملک نے اپنے دفاع کا خود انتظام کرنا ہے، کسی کی طرف نہیں دیکھنا. اولڈ انٹرنیشنل آرڈر کولیپس کر گیا ہے. رول سو کالڈ رول بیسڈ آرڈر، وہ پہلے بھی کبھی نہیں تھا، لیکن کم از کم ویسٹ یہ سمجھتی تھی کہ جب ہم رول بیسڈ آرڈر کے تحت ہم اس دنیا چل رہی ہے، وہ بھی کولیپس کر گیا ہے. اب آپ تو اب 2-3 ہزار بار راؤنڈز آف ٹاکس کر لیں، کچھ نہیں ہونا. اگر ہونا ہوتا تو پہلے ہو چکا ہوگا. تو وہ آپشن تو ہو گیا بند. اب دوسرا آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی، جب وہاں سے کوئی دہشت گردی ہو تو آپ اس کا جواب وہ دیں جو آپ نے آج سے 3-4 دن پہلے دیا تھا کہ اس طالبان رجیم کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ نہیں ہو سکتی. اچھا، یہ پاسبل نہیں. آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ طالبان رجیم میں چینج ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں ہمارے پاس اب واحد حل یہ ہے کہ افغانستان میں رجیم چینج ہونا چاہیے. بات صاحب، آج کی پوڈ کاسٹ میں جو ہم نے بات کرنی ہے وہ جو پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے جو کشیدگی کا ماحول چل رہا ہے، بلکہ میں تو اس کو کشیدگی کم اور ایک لمیٹڈ وار زیادہ کہوں گا. جتنا ایک ڈیمیج کیا ہے پاکستان نے افغانستان کے اندر جا کے، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ اندر گھس کے ان کو مارا گیا ہے، تو اس حوالے سے ہم نے آج کی پوڈ کاسٹ میں بات کرنی ہے. اس کے عوامل کیا ہیں کہ یہ نوبت کیوں پیش آئی کہ جو ہے نا ایریل سٹرائک تک جو ہے بات چلی گئی، اور پھر اس کے بعد اس کے سلوشن پہ بھی بات کریں گے. پاکستان کی حکمت عملی آگے کیا ہوگی، ان سب معاملات میں ہم نے بات کرنی ہے. ابھی جو لیٹسٹ ہے، کچھ ٹائم پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے، بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس. انہوں نے بڑی امپورٹنٹ فگرز بھی بتائی ہیں اور سارا ایک جو ہے نا بیک گراؤنڈ بھی بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کو کون کون سے گروپس ہیں جو ایک شیڈو یا ایک امبریلا کے نیچے جمع ہو گئے ہیں اور وہ کاروائیاں کر رہے ہیں. ہم ایکچولی ویٹ کر رہے تھے کہ یہ آفیشلی جو ہے وہ انفارمیشن آئے، کیونکہ رات سے تو ہر طرح کی جو ہے کیا سر ہیں چل رہی ہیں انفارمیشن. منسٹر نے اور منسٹری نے کچھ معلومات دی تھیں، لیکن اتنا جھوٹ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ اور دوسری طرف سے جو پروپیگنڈا ہے، تو یہ ہم ویٹ ہی کر رہے تھے. تو اب جس طرح آپ نے کہا کہ اب وہ یہ بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس آ گئی ہے اور اس میں کچھ ایسی انفارمیشن ہے جس کی بنیاد پہ ہم تجزیہ کریں گے. تو وہ انفارمیشن کیا ہے آپ کے پاس؟ انفارمیشن یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے کل جیسے افغانستان کے جو ذبیح اللہ مجاہد ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ مناسب وقت پہ پاکستان کو جواب دیا جائے گا. تو میرا خیال میں یہ مناسب وقت پاکستان کے لیے تھا کہ اس کو ریٹیلیٹ کیسے کرنا ہے، ان کے لیے مناسب وقت نہیں تھا. تو اس میں ان کو چند گھنٹوں میں بڑا بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے. جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے فگرز بتائی ہیں اس میں یہ ہوا کہ جو دہشت گرد اور خوارجی ہیں، یہ 274 کے قریب ہلاکتیں ہوئیں. 274 لوگ تھے جن کو ہلاک کیا گیا، اور تقریباً 400 جو تھے وہ زخمی ہوئے ہیں. اور جو افغانستان کی پوسٹ تھی اس میں سے 73 جو پوسٹ ہے نا ان کو مکمل طور پہ ڈسٹرائے کیا گیا، اور اس کے ساتھ جو 18 پوسٹیں تھیں وہاں پہ ان کو کیپچر کیا گیا. وہاں سے وہ فرار ہوئے ہیں، پاکستانی فورسز نے ان کو کیپچر کیا اور وہاں پہ انہوں نے اپنا فلیگ. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج یہ بتائی ہے نا کہ ہم نے ان کی 18 پوسٹوں پہ اب ہمارے پوزیشن میں ہیں، اور وہ جو انہوں نے ویژوز بھی دکھائے، فوٹیج بھی دکھائی ود پروف بتایا کہ پاکستان کا جھنڈا وہاں پہ ان پوسٹوں پہ لگایا جا رہا ہے، ہمارے جو فوجی ہیں اور ان کا جھنڈا اتارا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ہم نے ان کی ٹیریٹری میں جا کے اور اب ان کی پوسٹوں کو کیپچر کیا. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ چند گھنٹے کی فگرز ہیں، یہ نہیں ہے کہ پچھلے 2-3-4 دن سے چل رہے ہیں. 2 سے 2.5 یا 3 گھنٹے میں 115 کے قریب ان کے ٹینک اور بختر بند بھی تباہ کیے گئے ہیں. یہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو دی ہے فگرز دی ہیں. اور اس کے بعد جو ہمارے اینڈ پہ جو ہے وہ شہادتیں ہوئی ہیں، وہ 12 جو ہے نا وہ فوجی جوان شہید ہوئے ہیں یہ سارے اس میں، اور 27 کے قریب جو ہے نا انجرڈ ہیں. یہ ڈی جی صاحب کی طرف سے جو ہے لیٹسٹ جو آج کی پریس کانفرنس تھی ان کی. اور اس میں آئی تھنک یہ بھی امپورٹنٹ چیز تھی جو کہ ہمارا جو پی اے ایف ہے اس نے بھی اس دفاع ملک کی دفاع میں حصہ لیا، اور ادھر گھس کر جو ڈی جی آئی ایس پی نے کہا کہ 22 جگہ پہ انہوں نے جو ہے وہ ملٹری ٹارگٹس جو ہیں ان کو ہٹ کیا، اور جس میں ان کے افغان طالبان کے کور ہیڈ کوارٹرز، بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز وغیرہ بھی شامل ہیں. تو یعنی کہ باقاعدہ طور پر ٹھوک بجا کر ان کو جواب دیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر، اب ڈیٹیل تو انیشیل ہم نے شیئر کر دی ہے اپنے آڈینس سے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کی نوبت کیوں پیش آئی ہے یہاں پہ
کیا پاکستان کا صبر جواب دے گیا؟ کیا معاملہ ہوا؟ کیا جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز تھی پچھلے ایک ہفتے کی بھی آپ نے دیکھی ہیں، یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ 28 کے قریب انسیڈنٹ جو ہے نا ایک ہفتے کے اندر ہوئے ہیں، اور 21-22 کو بھی ایئر اسٹرائک ہوئی تھی 3 صوبوں میں، اس وقت بھی کافی نقصان پہنچایا گیا تھا. تو کیا یہ نوبت کیوں پیش آئی ہے کہ اس حد تک اب اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ جائے گا؟ دیکھیے وقاص، یہ جو کچھ ہوا ہے نا، میرے خیال میں اس کے بعد اب تو یہ صورتحال بالکل کلیئر ہو گئی. اگر کوئی ابہام تھا کم از کم میری نظر میں کہ افغان جو یہ طالبان ہے، طالبان رجیم ہے، اس سے کوئی ایک ریزنیبل قسم کی مذاکرات ہو سکتے ہیں، کوئی بات ہو سکتی ہے، کوئی ایک طریقے سے اس سارے معاملے کا حل نکالا جا سکتا ہے، جو ان کی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ تعاون کریں گے ہمارے ساتھ. میرے خیال میں وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے. اب اگر وہ ختم ہو گیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس میں ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ اب ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں. لیکن دیکھیے، اس میں اگر آج کوئی بھی یہ کہے نا کہ پاکستان نے حتی الامکان یہ کوشش نہیں کی کہ کوئی ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ نکلے اس معاملے کا، تو وہ بات تو درست نہیں ہوگی. کتنے عرصے سے پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو طالبان رجیم کو کہ آپ کی سرزمین سے TTP، BLA، داعش، خراسان، دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، وہاں سے بیٹھ کر وہ پلاننگ کرتی ہیں دہشت گردی کی، اور پاکستان میں آ کے وہ حملے کرتی ہیں. پاکستانی جو افواج ہیں، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، ان کی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں. اور یہ یا تو نا کہ اکا دکا کو واقعہ ہو. میرے خیال میں شاید یہی بھی کئی فگرز رپورٹ ہوئے کہ دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے. میں اس کی فگرز بھی آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کروں. ہاں بالکل، آپ بالکل شیئر کریں تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ یہ اس کی بجائے کہ معاملات کچھ بہتری کی طرف جائیں، اس کے بجائے کہ پاکستان جو بارہا جو ہے وہ افغان طالبان کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو سمجھائیں ہمارے ہاں یہ ہم کب تک یہ برداشت کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے، میرے سامنے یہ ڈیٹا بھی ہے. ہاں ذرا بتائیں تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو کتنا یہ اسپائک کیا ہے. بالکل 2025 میں CT ڈیٹا، کاؤنٹر ٹیررزم کی طرف سے جو ڈیٹا ہے، KP میں جو ٹوٹل انسیڈنٹ ہوئے ہیں وہ 3811 انسیڈنٹ ہوئے ہیں، جس میں 16 جو ہیں وہ تھے سوئسائڈ بلاسٹ تھے، اور جو ٹوٹل آپریشنز کیے گئے ہیں اس کے اگینسٹ وہ 14,658 آپریشنز کیے گئے ہیں، اور جو ٹیررسٹ کل ہوئے ہیں وہ 1,803 ہیں. یہ کافی زیادہ لمبی ڈیٹیل ہے، لیکن اس میں چیدہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں میں آپ کو بتا دوں. ایک کمپیریزن بھی ہے 2021 سے لے کے 2025 تک. 2021 میں جو ٹوٹل انسیڈنٹ ہوئے تھے وہ تھے 761. ٹھیک ہے. 2022 میں یہ بڑھ کے 1020 تک پہنچ گئے. اچھا. 2023 میں یہی انسیڈنٹس 1811 تک پہنچ گئے. 2024 میں 3014، اور 2025 میں پچھلے سال یہی بڑھ کے 5397 تک انسیڈنٹ چلے گئے تھے. اور جو اس میں جو شہید ہوئے تھے 2021 میں 592 لوگ شہید ہوئے تھے، اور 2025 میں یہ جو تعداد ہے یہ 1235 تک پہنچ چکی ہے. 2025 میں تو آپ دیکھیں، اب اس میں تو کوئی گنجائش رہی نہیں کی نا کہ یعنی کہ 2021 میں آپ نے کہا کہ تقریباً 761 جو ہے وہ یہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اور 2025 میں یہ 5300 تک جا چکے تھے، اور شہادتیں بھی کتنی بڑھ گئی. تو یہ تو ایک کلیئر پیٹرن نظر آ رہا ہے. اور یہ کوئی نمبرز، یہ کوئی مذاق ہے؟ آپ سوچیں کہ 5000 دہشت گردی کی واقعات ہو رہے ہیں ایک سال میں، یعنی پر ڈے ڈیوائڈ کریں تو کتنے واقعات آپ سوچیں. یہ اگر پاکستان جو ہے وہ متعدد بار یہ ان کو کہہ چکا ہے کہ آپ اس کو روکیں، نہیں تو پھر مجبوراً ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. ہر باری وہ ترکی نے بیچ میں کہا کہ جی ہم کچھ میڈیشن کرتے ہیں، قطر نے کہا ہم کرتے ہیں، ادھر جا کے ہمارے لوگ بیٹھے رہے، ہمارا ڈیلیگیشن میں جا کے بیٹھا رہا، اور ہم نے وہاں پہ ان کو پروف دیے، ان کے بھی انٹیلیجنس چیفز بیٹھے تھے، ان کو سالڈ پروف دیے. بالکل. اور اس کے باوجود مجھے یاد ہے جب وہ یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو ہماری سائڈ کا یہی کہنا تھا کہ جی ہر تھوڑی دیر بعد وہ نکلتے تھے باہر، فون کرتے تھے، پھر کہتے تھے نہیں، وہاں سے ان کو انسٹرکشن ملتے تھے. تو یعنی یہ تو کلیئر ہو گیا کہ افغان طالبان جو ہیں وہ کسی بھی طریقے سے انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ پاکستان کی جو کہ جینوئن کنسرنز ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، اس پہ وہ اس کو سیریسلی لیں. اور ابھی پچھلے چند دنوں میں یہاں اسلام آباد نے جو
امام بارگاہ پہ جو حملہ ہوا ہے اتنے قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور اس کے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ہماری جو مختلف یعنی کہ ملٹری کانوائز ہیں ان پر اٹیک ہو رہا ہے اور مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے. تو دیکھیے یہ میرے خیال میں یہ تو کلیئر ہے کہ انف از انف، اور یہ پاکستان کب تک یہ برداشت کرے گا. تو اب یہ جو کچھ آج سے کوئی 3-4 دن پہلے جب پاکستان نے ایئر اسٹرائکس کیے تو میرے خیال میں یہ لاسٹ ریزورٹ تھا، اور یہ اس کنکلوژن پہ پہنچ کر یہ ہوا ہے کہ اب ادھر سے ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. وہاں سے بھائی انہوں نے روکنا ہوتا روک چکے ہوتے. روکنے کی بجائے جتنی بار ہم نے انہیں کہا کہ بھائی آپ ان کو دہشت گردوں کو جو آپ کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں ان کو روکیں، جتنا ہم نے کہا اتنا وہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا، یعنی یہ الٹا ہوتا جا رہا تھا کام. تو اب اس کے بعد تو ہمارے پاس اب کیا چوائس ہے؟ ایک تو یہ کہ اچھا جی ہم بس بیٹھے رہیں، کہتے رہیں، باتیں کرتے رہیں، لوگوں کو دوسرے جو ممالک ہیں ان سے اپیل کرتے رہیں. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا یار، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. تو اب جو ہم نے ایئر اسٹرائکس کیے وہ بنتا تھا، کیونکہ جب تک آپ وہ جو ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ہے اس کو آپ تباہ نہیں کریں گے تب تک یہ دہشت گردی نہیں رکے گی. اس کے بجائے کہ وہ یہ کہیں کہ جی ہم اب اور زیادہ کوشش کریں گے، انہوں نے کل اعلان جنگ کر دیا. اب آپ سوچیں یہ کوئی طریقہ ہے کہ بھئی آپ پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ اپنی سرزمین سے پاکستان پہ دہشت گردی کر رہے ہیں، اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان سے جنگ کریں گے. تو اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ تو ہونا ہی تھا. اس پہ ہم بات کریں گے آخر میں کہ آؤٹ آف باکس اس کا حل کیا ہو سکتا ہے اس ساری سچویشن کے بعد. ایک تو یہ ہے کہ جتنی میں نے یہ فگرز دی ہیں اٹس ہیوج فگر، مطلب بہت بڑی. اور اگر 9/11 کا دیکھیں تو اس وقت اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی طالبان کی طرف سے تو پوری دنیا میں جو ہے نا وہ ایک ہو جاتا تھا کہ طالبان نے یہ کیا ہے. آج کیا ریجنل سچویشن ایسی ہے، لوگ جو ممالک ہیں وہ اپنے درمیان لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں، جیسے رشیا کی ہے، یوکرین کی ہے، اس کے بعد امریکہ ایران کی ہے، مڈل ایسٹ میں بھی جو ہے وہ کچھ پراکسیز چل رہی ہیں. تو یہ اتنا ہائی لائٹ کیوں نہیں ہو رہا کہ عالمی آواز جو ہے نا وہ اکٹھی ہو کے یہ ان کو واضح میسیج دے کہ اب دوبارہ 9/11 نہیں. دیکھیے میرے خیال میں جب سے امریکہ کا انخلا ہوا ہے تب سے افغانستان کے حوالے سے جنرلی جو ہے وہ جو ایک گلوبل انٹرسٹ ہے وہ تو کم ہو گیا ہے، ویسٹرن انٹرسٹ ہے وہ بھی کم ہو گیا ہے، لیکن دہشت گردی کم نہیں ہوئی. یہاں پہ یہ کہنا میرے خیال میں ضروری ہے کہ اس میں ہماری جو غلط پالیسیز ہیں ان کا بھی بڑا رول ہے. یعنی ہم ان لوگوں کو سپورٹ کرتے رہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. تو آپ کو اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کرنا چاہیے، لیکن اب چلیں وہ غلطی ہو گئی، اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، لیکن اب اس کا ہم نے کوئی علاج بھی تو کرنا ہے. تو یہ کہنا کہ جی ہم اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جب تک وہ کچھ نہیں کرے گی تو تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا جب تک اقوام متحدہ یا اس طرح کے جو آرگنائزیشنز ہیں جب تک وہ انٹرنیشنل لاز کو امپلیمنٹ نہیں کروائیں گی اور یہ دہشت گردی نہیں رکوائیں گی تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو نہیں ہے. دیکھیں آج کل جو بھی مختلف کانفلکٹس ہو رہے ہیں اس میں ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے، جو لیسن ہر ملک اب ڈرائیو کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ملک نے اپنے دفاع کا خود انتظام کرنا ہے، کسی کی طرف نہیں دیکھنا. اولڈ انٹرنیشنل آرڈر کولیپس کر گیا ہے. رول سو کالڈ رول بیسڈ آرڈر وہ تو پہلے بھی کبھی نہیں تھا، لیکن کم از کم ویسٹ یہ سمجھتی تھی کہ جب ہم رول بیسڈ آرڈر کے تحت ہم اس دنیا چل رہی ہے، وہ بھی کولیپس کر گیا ہے. تو اب یہ پاکستان کے مسئلے پاکستان نے حل کرنے ہیں، اور اس کا یہی طریقہ ہے جو ابھی ہم نے کیا ہے. میرے خیال میں یہ ابھی ادھورا ہے کام، یہ مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا، لیکن کم از کم اس سے یہ تو کلیئر ہو گیا ہے کہ ہمیں افغان رجیم کو بھی یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ناؤ پاکستان مینز بزنس، اور میرے خیال میں پاکستان شوڈ مین بزنس ناؤ. صحیح ہے. اچھا اب آتے ہیں اس سائڈ پہ کہ آؤٹ آف باکس اس کا حل کیا ہونا چاہیے. ہمارے پڑوسی ہیں، پڑوسی چینج ہم کر نہیں سکتے. پڑوسیوں کے ذہن میں بلکہ ایک لفظ یوز کروں گا کہ وہ جو پاکستان کے مخالف ایک گند بھرا ہوا ہے. پہلی چیز ہوتی ہے کہ جی آپ ایک ڈپلومیٹک سولوشن ڈھونڈیں جب بھی کوئی طرح کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے میرے خیال میں جتنے اقدامات لینے تھے وہ ہم لے چکے ہیں. ڈپلومیٹک سولوشن آپ کو نہیں مل رہا، اس میں جتنے ریجنل پلیئرس تھے وہ بھی انوالو ہو گئے. ہم نے خود ڈائریکٹ بات کر کے دیکھ لی، اور بڑا عرصہ ہم یہ کرتے رہے کہ جی ہمیں کوئی اس طرح کا سولوشن مل جائے جس سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو، وہ نہیں ہوا. تو اب یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ڈپلومیٹک سولوشن از آؤٹ آف دا کوسچن. آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو مختلف ممالک جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بیچ میں کچھ میڈیشن کرتے ہیں. ایران کا بیان بھی آیا ہے، قطر کا بیان بھی آیا ہے، اور UN سیکرٹری جنرل کا بیان بھی آ گیا. وہ ساری اپنی کارروائی ڈال رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے، ان کا ان کے لیے یہ ایک آن ریکارڈ لانا کہ جی ہم نے آفر دی تھی، ٹھیک ہے. بٹ ان دا لارجر اسکیم آف تھنگز وکاس، ان
میڈیشن کے آفرز کی اب وقت گزر چکا ہے. آن گراؤنڈ کوئی فائدہ اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے کر کے دیکھ لیا. اب آپ 1 2 3 ہزار بار راؤنڈز آف ٹاکس کر لیں, کچھ نہیں ہونا. اگر ہونا ہوتا تو پہلے ہو چکا ہوتا. تو وہ آپشن تو ہو گیا بند. اب دوسرا آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی, جب وہاں سے کوئی دہشت گردی ہو تو آپ اس کا جواب وہ دیں جو آپ نے آج سے 3-4 دن پہلے دیا تھا. اچھا, یہ بھی ہم نے پہلی بار جواب تو نہیں دیا, تو کیا ہر باری جب ہمارے یہاں پہ آ کے یہ لوگ دہشت گردی کریں, چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو چاہے وہ کوئی اور وہ افغان رجیم کی معاونت سے جو ہے وہ یہ کر رہے ہوں, تو ہم جا کے اور 2-3 حملے کر کے ان کی پوسٹیں تباہ کر دیں, تو کیا اس سے رک جائیں گے؟ اگر انہیں رکنا ہوتا تو اب تک وہ رک چکے ہوتے. تو میرے خیال میں اس سے بھی وہ جو ڈیٹرنٹ ویلیو ہے, جو دیکھیں جو پین تھریشولڈ ہوتا ہے نا, کہ آپ اگلے کو اتنا پین دیں کہ وہ کہے کہ جی اب اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا, اور وہ اپنا بیہیویئر چینج کرے. یہی ہوتا ہے نا ایک آپ کی یوز آف فورس کا ایک آؤٹ کم. وہ آؤٹ کم آپ کو نہیں مل رہا, ان کا بیہیویئر چینج نہیں ہو رہا بلکہ اور زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے. تو پہلے بھی ہم نے ایئر اسٹرائکس کیے, کل انہوں نے حملہ کیا تو ہم نے اس کے جواب میں جو ہے وہ پروپورشنیٹلی ان کے ٹارگٹس کو ہٹ کیا, جو ابھی ڈی جی آئی پہ نے جس کی ڈیٹیلز بتائیں. تو یہ ایک لیول اوپر چلا گیا ہے. لیکن کیا اس سے وہ ڈیٹرنس آ گئی ہے؟ کیا اس کے بعد دہشت گردی رک جائے گی؟ میرا نہیں خیال ایسا ہوگا. بالکل. تو پھر آپ نیکسٹ سٹیپ کیا ہے, آپ کے پاس کیا آپشن رہ گیا؟ میرے خیال میں آپشن صرف اب ایک ہی ہے, اور وہ ہمیں ایکسرسائز کرنا چاہیے. وہ یہ کہ اس طالبان رجیم کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ نہیں رک سکتی. اچھا, یہ پاسبل ہی نہیں. آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ طالبان رجیم میں چینج ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں ہمارے پاس اب واحد حل یہ ہے کہ افغانستان میں رجیم چینج ہونا چاہیے. اچھا, اس حوالے سے خواجہ آصف نے بھی ایک اشارہ دیا ہے کہ یہ جو غیر تسلیم شدہ حکومت ہے, اس کو جو ہے نا گرانے میں کوئی زیادہ ٹائم درکار نہیں ہے. دیکھیے یہ لیگلی تو ریکگنائز نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب بات درست کر رہے ہیں کہ اس کو میرے خیال میں ریکگنائز نہیں ہوئی بھی, لیکن دنیا کے لیے جو بھی مسائل ہو, ہمارا تو بالکل ایک یہ امیجیٹ مسئلہ ہے نا کہ یہ ہمارے لوگوں کو یہ لوگ ان کی فیسلٹیشن سے پاکستانی جو ہیں وہ جو قتل کیے جا رہے ہیں, تو ہم تو یہ برداشت اب کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ دہشت گردی سے پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اب ہم سارے آپشنز ایکسرسائز کر چکے ہیں, اور ان آپشنز میں سے کچھ بھی نہیں نکلا. اب یہ ہم نے ایک لمیٹڈ سٹرائکس تھے, ہم اس سے بھی تھوڑا زیادہ ہم نے کل ایسکلیٹ کیا ہے. لیکن کیا اس لیول آف ایسکلیشن جو ابھی ہم نے جس کی ڈیٹیلز ابھی آپ نے بتائیں, جو ڈی جی آئی نے ہمارے سامنے رکھی, کیا اس کی بنیاد پہ جو ہمارا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا؟ میرا ماننا یہ ہے کہ وہ حل نہیں ہوگا. اچھا, حل وہ تبھی ہوگا جب افغانستان کابل سے یہ رجیم جو ہے وہ ہٹ جائے. اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوسچن کیا ہے کہ کیسے ہوگا, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ طالبان میں کوئی ایسی پروگریسو جماعت ہے جس کو سامنے لایا جائے تو وہ کیا ٹی ٹی پی سے بھی ہاتھ اٹھا لیں, داعش سے بھی ہاتھ اٹھا لیں؟ حامد کرزئی کی بھی لیٹسٹ ٹویٹس آپ نے دیکھی ہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ اشرف غنی کا بھی آپ کو رول کا پتہ ہے, اور حقانی آج آگے بچتے ہیں, لیکن ان کا بھی وزیر دفاع جو ہے اسی گورنمنٹ میں بیٹھے. دیکھیے میرے خیال میں پہلی چیز تو یہ ایک پرنسپل فیصلہ ہونا. اب یہ تو آبویسلی نہیں ہوگا کہ کل کو حکومت پاکستان جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے کہے گی کہ ہم رجیم چینج کرنے لگے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جہاں بھی یہ فیصلے ہوتے ہیں وہاں پہ میرے خیال میں اور میری امید یہ ہے کہ یہ کلیئرٹی آ جائے گی کہ اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اچھا, اور خبر بھی ہے اس میں؟ خبر تو میں ابھی اس طرح نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ کہ میری امید ہے اور میرا تو کم از کم یہ ماننا ہے, میں اب یہ مجھے یقین ہے کہ اس کے علاوہ اب اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. جب یہ پرنسپل فیصلہ ہو جائے ہماری گورنمنٹ میں کہ ہاں اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد جو ایک فالو اپ ہے وہ یہ کیسے کرنا ہے, ہاؤ ٹو ڈو اٹ. تو پہلی چیز تو ہے فیصلہ کرنا. فیصلے کے بعد کیا کرنا, وہ میرے خیال میں اس کے بہت سارے آپشنز ہیں. آبویسلی اس میں آپ کو انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا. اور میرا نہیں خیال کہ آپ کو بہت سارے ایسے ملک ملیں گے جو کہیں گے کہ ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے, ہوں گے, چند ایک ہوں گے, اس میں سارے فہرست جو ہے وہ انڈیا اور اسرائیل ہوں گے بائی دا وے. بالکل ایسا ہی. لیکن ہمارے لیے اب اگر کوئی ڈپلومیٹک انیشیٹو ہے تو وہ یہ ہے کہ سفارت کاری کے ذریعے کس طریقے سے یہ ایک لارجر ڈیسیشن میکنگ
پروسیس کا اس کو حصہ بنایا جائے کہ جی دا طالبان رجیم ہیز ٹو گو. پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا ان کو, اور میرے خیال میں اور جتنے بھی نیبرز ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اب وہاں پہ یہ لوگ, یہ رجیم بیٹھی رہے اور اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے حوالے کر دے. سو اس کا ایک ڈپلومیٹک اینگل ہے کہ کس طریقے سے ساروں کو آن بورڈ لے کے اور یہ جو ہے وہ رجیم چینج کی طرف بڑھا جائے. دوسرا یہ کہ آبویسلی انٹرنلی بہت ساری فالٹ لائنز ہیں. اب آبویسلی میں اتنا ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتا, لیکن یہ ہے کہ طالبان کے اندر بھی بہت ساری فالٹ لائنز ہیں. کندہاری گروپ ورسز دی ادرز, وہ بہت ساری ہیں. باقی جو اور زیادہ افغانستان میں جو فیکشنز ہیں جو اس ٹائم گورنمنٹ میں نہیں ہیں, جو پہلے ناردرن الائنس کا حصہ تھے, وہ بھی تو ہے نا, اسٹیک ہولڈرز تو ہے نا. سو دیکھیں کرنے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن میں جو آپ کے سامنے آرگیو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ناؤ بی ویری کلیئر. سب سے پہلے کلیئرٹی کی ضرورت ہے, اور کلیئرٹی یہ ہے کہ اب جب تک یہ رجیم چینج نہیں ہوگی پاکستان میں دہشت گردی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ کلیئرٹی جب آ جائے تو اس کی ایگزیکیوشن کے لیے پھر آپ کے پاس بہت ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں جن کا بہت بڑا تجربہ ہے. افغانستان کو تو ہم چپا چپا جانتے ہیں, تو یعنی دہائیوں سے ہم اس میں لگے ہوئے, تو وہ ایک سپریٹ ایشو ہے. بٹ اگر ہم اس لمٹ تک نہیں جاتے اور اگر ہم بس یہی کرتے ہیں کہ جی انہوں نے ایک حملہ کیا, پھر ہم نے ایک حملہ کر دیا, پھر انہوں نے ایک اور دہشت گردی کر دی, پھر ہم نے اس طرح, تو یہ تو معاملہ چلتا رہے گا. تو وی ہیو ٹو میک اے کال, اینڈ دا کال از طالبان رجیم ہیز ٹو بی چینجڈ.